الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتلائیں گے کہ حجامہ کرواتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حجامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حجامہ کرواتے وقت ہماری نیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو یقیناً ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا اور شفا بھی ملے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ جیسے انسان کی نیت ہوگی ویسا اس کا اجر ملے گا اور اس کا رزلٹ ملے گا۔ اگر ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو یقیناً ہمیں صحت تو ملے گی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی ملے گا کہ ہم سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حجامہ کرواتے وقت ہمیں سورۃ فاتحہ کی ورد کرنا چاہیے، کیونکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہم کسی سفر پر گئے تو راستے میں ہم نے پڑاؤ ڈالا تو ایک قبیلے کی عورت ہمارے پاس آئی، آ کر کہنے لگی کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو کسی موذی چیز نے ڈس لیا ہے، تو آپ میں سے کوئی ہے اس کو دم کرنے والا؟ تو ایک ساتھی گیا، اس نے 40 بکریاں لی اور ساتھ دم بھی کیا تو اس کو شفا مل گئی۔ تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے کیا پڑھ کر دم کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول سورۃ فاتحہ میں نے پڑھی تھی اور دم کیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کے اندر شفا ہے تو اس کے اندر میرا بھی حصہ رکھ لیں۔ یعنی کہ اگر ہم سنت کے ساتھ ساتھ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں گے تو یہ ہمارے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ حجامہ کرواتے وقت انسان کو خالی پیٹ ہونا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان خالی پیٹ ہوگا تو اس وقت خون کی سرکولیشن کچھ اور ہوتی ہے، جب انسان کھانا کھا کے حجامہ کرواتا ہے تو سرکولیشن کچھ اور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ حجامہ کروانے کا زیادہ اثر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں خالی پیٹ حجامہ کروانا چاہیے۔ اور چوتھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حجامہ کرواتے وقت انسان کو تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ بالکل ریلیکس ہونا چاہیے، وہ آرام سا سکون اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس کو تھکاوٹ ہوگی تو پھر وہ تو ایک پہلے ہی بیچارہ تھکا ہوا ہے، اوپر سے اس کو حجامہ لگا دیا جائے گا تو اس کو اور زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوگی۔ اس لیے حجامہ لگوانے سے پہلے مریض کو ریلیکس ہونا اس کا بہت ضروری ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ حجامہ کرواتے وقت اگر انسان باوضو ہو تو یہ بھی اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ حجامہ کروانے کے بعد اگر چند منٹ بعد یا کم از کم 2 گھنٹے بعد اگر انسان غسل کر لے تو یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ 4 کاموں کے بعد غسل کیا کرتے تھے۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے، تو جس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنگی لگوانے کے بعد یا حجامہ کروانے کے بعد غسل کیا کرتے تھے، تو یقیناً ہم بھی اگر حجامہ کروا کے غسل کریں گے تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر ایک عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے حجامہ لگوانے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے اوپر عمل کر کے اپنی تمام بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔